ایک بہت ہی عجیب جگہ جہاں سے کئی ہوائی جہاز، درجنوں کشتیاں، سینکڑوں لوگ اور یہاں تک کہ ایک پورا براعظم اٹلانٹس بھی غائب ہو گئے، جو 150 سال بعد آج کے اس ماڈرن دور میں بھی بے شمار رائٹرز لوگوں کے لیے اور ریسرچرز کے لیے توجہ یعنی اٹینشن کی وجہ بنی ہوئی ہے۔ کبھی دجال کا گھر تو کبھی دوسری کائنات میں جانے کا دروازہ، یہ ساری باتیں اس سے منسوب کی جاتی ہیں۔ تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں، جس کو دا ڈیولز ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کا تکون۔ برمودا ٹرائنگل دراصل میامی، پورٹو ریکو اور ایکینوس کے ویسٹ میں موجود ایک جزیرے کے درمیان کا علاقہ ہے، تاہم اس کی یہ جو حدود ہے اس کا کسی نقشے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ ویسے تو کئی قصے اس علاقے سے جڑے ہوئے ہیں جن کی آج تک کوئی وضاحت یا ایکسپلینیشن نہیں کی جا سکی، لیکن کئی واقعات ایسے ہیں جن کو کئی رائٹرز اور ریسرچرز نے اپنے آرٹیکلز میں ان کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ پہلی ورلڈ وار کے دوران یو ایس ایس کا ایک جہاز یو ایس ایس سائیکلوپس، جو کہ دوسرے جہازوں کے لیے فیول ٹینکر کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس جہاز کو برازیل بھیجا جا رہا تھا جہاں اس نے اتحادی گروپ کے جہازوں کو فیول دینا تھا، اور بدقسمتی سے اس جہاز میں 309 لوگ موجود تھے۔ فروری تک جہاز آر ڈی جنیرو کا علاقہ پار کر لیا تھا اور مارچ تک یہ بارباڈوس پہنچ گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ جہاز ایسے غائب ہوا کہ پھر اس کا پتہ نہ چل سکا۔ یو ایس نیوی کا کہنا ہے کہ جس علاقے سے یہ جہاز گزر رہا تھا وہاں دور دور تک دشمن کا کوئی بھی جہاز نہیں تھا، اور اس کے بعد یو ایس نیوی نے اپنا آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا کہ اس طرح غائب ہو جانا اتنا حیران کن ہے کہ یو ایس نیوی کی تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا، اور ہم نے ہر ممکن کوشش کی مگر ہم ناکام رہے اسے ڈھونڈنے میں۔ مگر مائی ڈیئر فرینڈز، برمودا ٹرائنگل زیادہ نظروں میں تب آیا جب فلائٹ 19 کا واقعہ ہوا۔ فلائٹ 19 اصل میں 5 بمبار جیٹس پر مشتمل تھی جو اس علاقے سے گزرتے ہوئے غائب ہو گئی۔ فلائٹ 19 کے غائب ہونے کا ذکر 1962 میں امریکن میگزین میں پبلش ایک آرٹیکل میں ہوا، اور اس آرٹیکل کے لکھنے والے کے مطابق آخری بار فلائٹ کے لیڈر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا: ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہم کہاں ہیں، پانی سبز نہیں سفید ہے۔ ڈیئر فرینڈز، یہاں سے صرف چیزیں غائب ہی نہیں ہوتی بلکہ یہاں کے آس پاس کے علاقے سے اکثر کچھ نہ کچھ عجیب و غریب ملتا بھی ہے، جیسے جائنٹ کرسٹل پیرامڈ کی ڈسکوری، یعنی حال ہی میں یہاں سے مصر جیسا اہرام یعنی پیرامڈ ڈسکور ہوا، اور اس کا سٹرکچر بھی بالکل انہی پیرامڈ جیسا ہے۔ تو ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اس سے ریلیٹڈ الگ الگ بیلیف یا عقیدہ رکھتے ہیں، جیسے کہ ریلیجیس طبقے کا ماننا ہے کہ یہی وہ جگہ یا وہ علاقہ ہے جہاں دجال موجود ہے اور دنیا سے اسے چھپایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم سائنسدانوں اور ریسرچرز کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں بھی خاصا اختلاف نظر آتا ہے۔ جیسے کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہاں دوسری کائنات میں جانے کا دروازہ یعنی پورٹل موجود ہے، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پانی کے نیچے سے میتھین گیس نکلتی ہے، جس کی وجہ سے پانی کے اندر بلبلے بنتے ہیں اور جہازوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اکثر ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ لیکن زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ ایسا بھی ہے جن کا ماننا ہے کہ مشہور و معروف نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ آئنسٹائن بھی خفیہ طور پر برمودا ٹرائنگل میں دجال سے ملاقات کر چکے ہیں، اور اس نے جتنی بھی ڈسکوریز اور انوینشنز کیے ان سب کی انفارمیشن دجال ہی نے اس کو دی۔ یہ بات سننے میں کانوں کو بہت عجیب لگتی ہے، لیکن مائی فرینڈز ایسا واقعی میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے۔ لیکن
مائی ڈیئر فرینڈز، انٹرنیٹ پر ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل سے گزر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے وزٹ کی ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ انہیں وہاں کوئی عجیب و غریب چیز نظر نہیں آئی اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے۔ دوستو، ہمارے پاس فی الحال کوئی ایسی رپورٹ موجود نہیں ہے کہ جس سے ہمیں تسلی ہو سکے کہ حقیقت کیا ہے۔ کیا برمودا ٹرائنگل میں واقعی کچھ ایسا ہے جس سے دنیا سے چھپایا جا رہا ہے، یا یہ صرف فرضی باتیں ہیں؟ تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اگر میں مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے مزید تو کمنٹ میں اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے ہم ایک پارٹ 2 بھی اس کے اوپر بنائیں۔ اور اگر ویڈیو میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو دوستو اس کو اگنور کیجیے گا، اس کے لیے میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ علی زیب خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔